خیر آپ کے پاس بھی وقت کم ہے اور میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آدھ سوال اپنی دھرتی گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہوں گا یا اعلیٰ، اور ایک سوال اپنی جماعت علماء اسلام کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ایک سوال ہے. گلگت اکلوتا سوال گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کو جو 28,000 مربع میل پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معدنیات کی دولت دی ہے، پانی کی دولت دی ہے، گلیشیئرز کی دولت دی ہے، یورینیم کی دولت دی، کیا کیا دولتیں دی ہیں، اور پھر جو ایک نیچرل بیوٹی ہے، بہت کچھ ہے. ہماری دھرتی ہم جتنی تعریف کریں وہ تو ہم سیو نہیں ہوتے، سیدھی بات ہے. لیکن سیاسی سوال یہ ہے کیا گلگت بلتستان کو صوبہ بننا چاہیے یا نہیں؟ وہ کسی بچے سے بالغ بچہ ہوا تو اس کی شادی ہونی چاہیے نہیں چاہیے، یہ سوال ہی پیمانہ سے بنتا ہے. وہی صوبہ بنا لیں، کب کے بنا لیتے ہیں؟ ہم تو پاکستانی ہیں، وہاں تو پاکستان کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں نا. نہیں آپشن تو نہیں، ٹھیک صوبہ نہیں پاکستان کے بہت یہ جو سسٹم ابھی اس وقت وہاں چل رہا ہے، یہ 2009 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہاں اس کو لانچ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سالوں تک وہ نہیں دیا گیا، تو اگر 50 سال پہلے بھی اگر دینا چاہے تو وہ دیا جا سکتا تھا. تو ہم صوبہ آج نہیں بنا رہے ہیں، پہلے بھی نہیں بنا سکے، آئندہ چل کے بنائیں گے، امید تو یہی ہے. تو جو کام 5 سال بعد ہو سکتا ہے یا 5 سال پہلے ہو چکا تو 50 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ خود بالغ ہوتے ہیں لیکن سمجھ نابالغ رہتی ہے، ٹھیک ہے نہیں. یا پھر یہ کہ شوکت تھانوی کا شعر ہے میرے خیال میں کہ ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا والی بات ہے. اب چونکہ یہاں ایک اہم بات ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان کا صوبہ یعنی گلگت بلتستان کو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. ایک تو میں نے بغیر کسی تکلف کے ہی یہ بات ہم نے عرض کیا. دوسری بات اس کے کچھ حقائق ہیں جو کچھ چیزوں کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان قضیے کشمیر کا مضبوط وکیل کے طور پر کھڑا رہا ہے، اور مشکل حالات بھی آ گئے اور سرد حالات بھی آ گئے، جنگ کی کیفیات بھی مسلط کی گئی، لیکن پاکستان مضبوطی کے ساتھ کشمیر کے قضیے کے ساتھ کھڑا رہا. تو کشمیر کی جو ڈیفینیشن یو این کی ڈکشنری میں جو کی گئی ہے نا، وہ ریاست کشمیر کی وہ کہا گیا کہ 84,000 مربع میل پر محیط جو خطہ ہے یہ ریاست کشمیر کہلائے گا، یہ کہا انہوں نے. اس میں لداخ جو نہیں اس میں تو 3 حصے ہیں. ایک حصہ بڑا انڈیا کے پاس ہے جو رقبے کے لحاظ سے 52,000 مربع کلومیٹر ہے، اور ایک آزاد کشمیر ہے 4,000 مربع کلومیٹر ہے. ایک گلگت بلتستان ہے جس میں 28,000 مربع کلومیٹر، وہ ہے 32,000 مربع کلومیٹر پاکستان کے پاس اور 52,000 انڈیا کے پاس، تو کل 84. اس پورے 84,000 کچھ حصہ کشمیر کا تو لداخ چائنا کے پاس بھی ہے. نہیں وہ چونکہ مجموعی لحاظ سے وہ انڈیا کے اس میں آئے گا، لیکن چونکہ انڈیا اور چائنا کے جو اختلافات ہیں وہ اس میں انہیں. یہاں پہ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ یا کشمیر تنازع کا حصہ ڈکلیئر کر کے اس کو رکھا گیا، تو وہ 13 اگست 1948 میں جب انڈین گورنمنٹ یو این میں گئی، جب پاکستان کی ادھر سے پاکستانی فورسز یا جو قبائل کے ہمارے مجاہدین تھے وہ تو سری نگر تک پہنچے تھے، ان کو انڈیا کو خوف لگا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس وقت جو ایک دم یو این میں گیا اور وہاں سیز فائر ہوا، اور پھر وہاں ایک کمیٹی بنائی یو این نے، اس کمیٹی کا نام ہے UNCIP ریزولوشن. تو اس میں پاکستان نے بھی سائن کیے، انڈیا نے بھی کیے، ٹھیک ہے نہیں، استصواب و رائے کے. تو اس میں انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی اس تنازع میں شامل کیا گیا ہے. اب چونکہ حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ شاید ہمیں اس پہ قائم رہنا، اب وکیل بوڑھے ہو گئے ہیں، 75 سال کے ہو گئے، اب چاہتے ہیں وکیل صاحب کہ یار یہ کیس کو جیت تو نہیں سکیں، چلو کچھ کر کے برابری کرتے ہیں. آخر ادھر ہم ادھر تو نہیں لگ رہا، تو بہرحال نعرہ نہیں لگے گا، عملاً ہوگا ہی. تو اب چونکہ
گلگت بلتستان کی ایک یہ ریکارڈ ہے جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں اپنے مختلف جلسوں میں گزشتہ 2-2.5 سالوں میں مسلسل کہتے رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. باقی جو میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے لیے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے مسلمانوں اور وہاں کی طرف سے اپنی جگہ ہمدردیاں ہیں 1000 دفعہ، لیکن میرے لیے اولیت جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے. تو گلگت بلتستان میں ابھی وہاں بھی ہر طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ بات پتہ نہیں آپ کے اسلام کے مطابق گنجائش، تو اب تو ہر طرف ان کی حکومت ہے. تو ہم نے وہاں پہ جو ان کے چیف منسٹر ہیں ان کو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، اسلامی تحریک ہو، یا وہاں کی کمپرس جماعتیں جو ہیں، ہم سب نے مل کر ایک ایڈیشنل ہم نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے. ایک جس مینڈیٹ کے تحت وزیر اعلیٰ بنے ہیں، دوسرا ایڈیشنل مینڈیٹ ہم نے دیا ہوا ہے کہ آپ مرکز کے سامنے جی بھائی کیا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو آپ کم بے راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور چونکہ C-PAC کا جو گیٹ وے جو گلگت بلتستان ہے، اب ظاہر بات ہے ہر لحاظ سے گلگت بلتستان قربانی بھی دے رہا ہے، اہلیت بھی اس میں ہے، اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو پھر اس تمام کے باوجود ہمیں قومی اسمبلی میں 3 سیٹیں اور سینٹ میں 4 سیٹیں، میرے خیال میں یہ مذاق کی بات ہے، یہ مذاق ہے. یہ اس طرح نہیں چلے گا. آپ اس کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ. جس طرح 4 صوبوں میں آبادی کے لحاظ سے قومی اسمبلی کی سیٹیں رکھی جاتی ہیں، تو اب اس حساب سے گلگت بلتستان میں 3 سیٹیں بنتی ہیں، تو ڈویژنل لا کر بنا کے 3 بنا دیں ان کے. لیکن ہم نے تو مطالبہ کیا، جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہ رہا کہ جتنی وہاں پر ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت، مطلب 10 ہیں، تو 2-3 مزید بننے والی ہیں. مسلم لیگ کے دور میں جو جن کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا، لیکن ابھی وہ بہرحال فنکشنل نہیں ہو سکا. تو 13 فلسکر اضلاع ہیں، 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دو. اور پھر سینٹ کے لیے قانون یہ بنا تھا کہ تمام صوبے چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو، ان سینٹ میں نمائندگی یکساں ہوگی. اب بلوچستان جس کی آبادی کم ہے، جس کی قومی اسمبلی کی سیٹیں فیصل آباد جتنی ہیں، لیکن سینٹ میں برابر ہیں 22. اس طرح گلگت بلتستان کو بھی سینٹ میں. ضمن ایک سوال آگے کا کلامی محض آبادی کو پیش نظر رکھنا اور رقبے کو نظر انداز کرنا، یہ بھی ناانصافی نہیں ہے؟ لیکن چونکہ اس کا حل نکالا گیا تھا نا، مطلب پاکستان کی سطح پر، تو یعنی آپ آبادی قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے رکھی گئی، اور رقبہ یا اہمیت جو ہے وہ جغرافیائی اس میں تو سینٹ میں رکھی گئی. تو سینٹ میں سب کو برابر رکھا گیا. پنجاب اتنا وسیع صوبہ ہے، بڑا صوبہ اور زرخیز صوبہ ہے، آبادی کی وجہ سے پھر ایک صوبے کو تسلط حاصل ہو جاتا ہے تو جو آپ کے سامنے. نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا، اب اس آبادی اور رقبہ دونوں کو ملا کے میتھمیٹیکل فارمولے کے ذریعے اگر ایک چیز آ جاتی تو ایک صوبے کا تسلط نہ ہوتا. بہرحال یہ ابھی آپ کے جب اس چینل کا فاؤنڈیشن کی عمر ذرا بڑی ہو جائے نا، پھر اس طرح کے ہارڈ ایشوز پہ بھی ڈسکس کریں گے. اور ایک اور میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے اندر کی ہے. دیکھیں ہماری جو کوہستان کی پوری پٹی ہے ہماری KKH کی طرف جو ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچرل وہ ہماری پٹی ہے، ہماری زبان، ہمارا کلچر، 19-20 18-20 کا فرق تو ہوتا ہی، کوئی بڑی بات نہیں. پھر پاکستان کے قیام کے وقت جو کیا کہتے ہیں تھوڑے بہت علاقے ادھر ادھر کے PK میں ہو گئے، وہاں کے ادھر ادھر ہو گئے. تو اگر صوبہ ہی بننا ہے تو ہم اپنی پوری پٹی ہی کو لے کر صوبہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ ہاں، یہ تھوڑا مشکل ہے. یہ اس میں اگر آؤٹ آف اسکرین ڈسکشن پہلے ہو. میں آپ کو اس میں جب ہمارے پاس جذبات غالب تھے تو ہمارا مطالبہ بھی یہ تھا. جیسے جیسے جذبات سے 1 2 3 4 سٹیپ پیچھے آتے گئے اور شعوری طور پر آگے بڑھنا شروع کیا، تو ہم نے کہا کہ ہم آؤٹ آف اسکرین میں اور آپ کسی کو کریں گے. اس میں بڑی دلچسپی